بڑے اطمینان کے ساتھ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہٰذا ان کا مقام بڑا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کہ گھر سے جب پتہ چلے گا کہ سرکار ادھر نہیں ہیں تو پھر سرکار کے لیے ہی تو وہ سب کچھ ڈھونڈنے والے ڈھونڈ رہے ہوں گے، تو سرکار کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور تم کہتے ہو مولا علی جزا فضا کے بغیر تھے، تو صدیق اکبر بھی جزا فضا کے بغیر تھے۔ قال له الرجل فإن الله تعالی یقول بخلاف ما تقول، اس لفظی نے کہا کہ امام جعفر صادق اللہ تو کچھ اور کہتا ہے، تم اور کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ وہ ساتھ تھے، یعنی ساتھ تو تھے لیکن تم کہتے ہو جزا فضا کے بغیر ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ تو اور کہتا ہے۔ قال له جعفر وما قال، اللہ کیا کہتا ہے؟ قال قال اللہ اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، کہ وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے کہ حزن نہ کرو، تو پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس وقت حزن میں تھے، غم انہیں لاحق تھا، اور مولا علی جزا فضا کے بغیر تھے، یعنی گھبراہٹ کے بغیر تھے۔ اور صدیق اکبر کا گھبراہٹ میں ہونا یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ صدیق اکبر جو ہیں وہ جزا فضا کے بغیر تھے۔ اس نے کہا فلم یکن ذالک الخوف جزا، تو یہ جو خوف تھا ان کو، کیا یہ جزا نہیں ہے؟ قال له جعفر لا، آپ نے فرمایا یہ جو حزن تھا یہ جزا فضا نہیں تھا۔ کیوں؟ لأن الحزن غیر الجزع والفزع، جزا فضا اور ہے اور فکر مند ہونا اور ہے۔ کان حزن ابی بکر ان یقتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یدان بدین اللہ فکان حزن علی دین اللہ وعلی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ انہیں جو غم لاحق تھا وہ غم کس چیز کا تھا؟ غم تھا، گھبراہٹ نہیں تھی، بے صبری نہیں تھی کہ اب ہاں اپنا مسئلہ کوئی ہو، انہیں حزن تھا، جزا فضا نہیں، حزن تھا۔ اور حزن کس چیز کا تھا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو جائیں، کیونکہ دشمن تو کچھ کم نہیں کریں گے جب پہنچ جائیں گے، اور اب آ گئے ہیں دروازے پر، غار کے منہ پر۔ ولا یدان بدین اللہ، اس دین کا پھر کیا بنے گا؟ ابھی تو سارا قرآن بھی نہیں اترا، ابھی تو سارا دین سرکار نے پہنچایا ہی نہیں ہے، ابھی تو مدنی زندگی شروع ہونی ہے، ابھی سارا معاملہ باقی ہے، تو کیا بنے گا؟ فکان حزن علی دین اللہ وعلی نبی اللہ، فرمایا ان کو حزن تھا، جزا فضا نہیں تھا، حزن تھا۔ اور حزن کس چیز پر تھا؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نقصان نہ پہنچے، کہ پوری امت کی امانت میرے پاس ہے، قیامت تک کے غلاموں کو جواب میں نے دینا ہے، اور صرف میں واحد نمائندہ ہوں امت کا جو اس وقت ساتھ ہوں۔ یہ وہ محبوب ہیں جن کے لیے کروڑوں قیامت تک جان دینے کو تیار پھریں گے، لیکن اس وقت تو صرف میں ہوں ساتھ۔ تو اگر کوئی بال بھی بیکا ہو گیا تو کیا بنے گا؟ کہا یہ ان کو تشویش تھی۔ وَلَمْ يَكُنْ حُزْنُهُ عَلَى نَفْسِهِ، نہ اپنا تو انہیں خطرہ ہی کوئی نہیں تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ حُزْنُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اپنے بارے میں کوئی ان کو تشویش نہیں تھی، نہ کوئی گھبرائے ہوئے تھے۔ کیف وقد السعته اکثر من مئات حریش، فرمایا یہ تو وہ ہے نا کہ جنہیں سانپ نے 100 سے زائد ڈنگ مار دیے تھے۔ اکثر من مئات، فرمایا 100 سے زائد جب ڈنگ لگے، فما کال حس، نہ ایک ڈنگ پر بھی انہوں نے سی نہیں کی۔ فما کال حس،
ولا ناف پلس 100 ڈنگ کھا کے ایک بار بھی سی نہ کریں تو پتہ چلا کہ بندہ دلیر ہے اور گھبراہٹ کوئی نہیں اور بڑے اطمینان سکون سے ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ جو حزن تھا وہ تب ہوا جب دشمن غار کے منہ پہ آئے، تو وہ اپنے بارے میں نہیں تھا، اپنا ہوتا تو سانپ کے ڈنگوں پر ہی رو پڑتے، اپنا ہوتا تو اس وقت ہی وہ جو احتجاج کر رہا تھا ڈنگ مار کے کہ ایڑی ہٹاؤ، تو 100 میں سے کسی ایک بار بھی ایڑی ہٹا لیتے، تو ایڑی نہیں ہٹائی، اپنی جان کی فکر نہیں تھی، فکر دین کی تھی، فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لہٰذا فرمایا ساتھ بھی تھے، ڈنگ بھی کھا رہے تھے، سی بھی نہیں کر رہے تھے۔ اب جب اس دلیل پر رافضی لاجواب ہوا، قال الرافضی فإن اللہ تعالی قال، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اے مسلمانوں، تمہارا ولی یعنی مددگار اللہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر وہ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاة، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، حالت رکوع میں۔ قال نازل فی علی بن ابی طالب، کہ یہ آیت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری، حین تصدق بخاتمہ وہو راکع، جب وہ رکوع کر رہے تھے تو سائل آ گیا، اس نے سوال کیا تو انہوں نے حالت نماز میں ہی انگوٹھی اتار کے پھینک دی، حین تصدق بخاتمہ وہو راکع، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الذی جعلہا فی وفی اہل بیتی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جس نے اتنی بڑی صفت میرے اور میرے اہل بیت کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ دلیل رافضی نے دی، کہا کہ اللہ کے رسول، اور آگے پھر والذین آمنوا، یہاں مولا علی ہے تیسرے نمبر پر، والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے اور نماز قائم کی، اور پھر رکوع کے اندر انہوں نے زکوٰۃ دی۔ اب اس کی ایک تفصیل علیحدہ ہے کہ والذین آمنوا جمع کا صیغہ ہے اور صرف ایک ذات کے بارے میں نہیں، اور اس پر بھی ائمہ نے کہا کہ جب امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جن میں کامل صفتیں ہیں ایمان والوں کی ان کے بارے میں ہے، تو کسی نے کہا کیا مولا علی کے بارے میں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا تو مولا علی بھی تو کامل صفت والے مومنوں میں ہی شمار ہوتے۔ یہ 5-6 ائمہ تفسیر نے سند سے ان سے روایت کیا، لیکن یہاں آپ نے اختصار کے ساتھ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے جو تم دلیل دے رہے ہو، لیکن فقال له جعفر الآیۃ التي قبلها فی السورۃ اعظم منها، اس سورت میں جو اس سے پہلی آیت ہے وہ اس سے بڑی ہے، یعنی اس میں جس کی شان بتائی گئی ہے وہ شان بڑی بتائی گئی ہے۔ ویسے تو آیات آپس میں برابر ہیں، یعنی اس میں جو فضیلت ہے وہ بڑی فضیلت ہے، اور وہ فضیلت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، فرمایا وکان الارتداد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کہا گیا کہ مرتدو تم مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ وہ قوم لائے گا تمہارے مقابلے میں، یحبہم کہ رب ان سے پیار کرتا ہے، ویحبونہ وہ رب سے پیار کرتے ہیں، وہ محب خدا بھی ہیں محبوب خدا بھی ہیں نص قرآنی کے لحاظ سے۔
کہتے ہیں وکان الارتداد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات سرکار کی حیات میں تو تھی نہیں، کیونکہ جو مرتد ہوئے سرکار کے بعد مرتد ہوئے، سرکار کا جب وصال ہو گیا تو مرتد ہوئے۔ ارتدت العرب بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجتمعت الکفار بنہاوند، یہ جو ایران عراق کا بارڈر ہے، یہاں وہ شہر ہے نہاوند، یہاں کافر اکٹھے ہوئے۔ وقالوا الرجل الذي كانوا ينتصرون به قد مات، ان مسلمانوں کا جو سہارا ذات تھی وہ تو فوت ہو گئے۔ یعنی یہ کافروں کا بھی عقیدہ تھا ینتصرون به، کہ جن کی وجہ سے انہیں فتح ملتی تھی وہ نہیں رہے اب دنیا پر، وہ تھے دلیل فتح کی، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ تو نہیں رہے دنیا میں، اور ارتداد کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے امیر المومنین کچھ نرمی کرو، ابھی صرف ان سے نمازی قبول کر لو، زکوٰۃ نہیں دیتے تو نہ دیں، کچھ وقت اس طرح گزارا کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ امام جعفر صادق آگے آیت کس کے بارے میں ہے اور کیوں ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا لو مانعونی اقالا مما كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علیہ، زکوٰۃ پوری دینا اور زکوٰۃ پوری نہ دینا ان کا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں، اگر زکوٰۃ کے جانور کی رسی بھی جو پہلے دیتے تھے، جانور دے کے رسی بھی نہیں دیں گے تو میں پھر بھی ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور پھر یہ اگلے جملے صرف اس مناظرہ میں ہی نظر آئے جو امام جعفر صادق نے دلیل میں کہا کہ کیا کہا؟ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ، میں ان کے خلاف، مرتدین کے خلاف لڑوں گا۔ ادھر ان کی میٹنگ ہو رہی تھی کہ نبی نہیں رہے، اب یہ لڑ نہیں سکتے، یہ کہتے ہیں لَقَاتَلْتُهُمْ، میں لڑوں گا مرتدین کے خلاف۔ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيَّ عَدَدُ الْحَجَرِ وَالْمَدَرِ وَالشَّوْكِ وَالشَّجَرِ وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ، فرمایا اگر مرتدین اتنے ہوں کہ جتنی تعداد کائنات میں پتھروں کی ہے، اگر مرتدین اتنے ہوں، یعنی ان کے ساتھ مزید کفر مل کے جتنی تعداد کائنات میں ڈھیلوں کی ہے، الحجر والمدر والشوک والشجر، جتنی تعداد کانٹوں کی اور درختوں کی ہے، والجن والانس، جتنی تعداد جنوں انسانوں کی ہے، اگر یہ سب مل کے مرتدین کے ساتھ اکٹھے ہو کے مقابلے کے لیے نکلیں، لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي، کہ ابو بکر اکیلا ان کے خلاف لڑے گا۔ لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي، یعنی اس میں یہ تأثر دیا کہ تم میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ تم نہ چلے تو میں پالیسی نرم کروں گا۔ فرمایا یا عمر ما لکا جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، عمر کیسی ڈرپوکوں والی باتیں کر رہے ہو، جاہلیت میں تو تم بڑے دلیر ہوتے تھے، اب تم ڈرپوکوں والی باتیں کر رہے ہو۔ قد تم الدین، دین پورا ہوا، ون قتل وحی، وحی بند ہوئی، اینقص وانا حی، فرمایا صدیق میں جب تک جان ہے یہ دین میں کمی نہیں آنے دے گا۔ یہ بول رہے ہیں امام جعفر صادق رافضی کو جواب دینے کے لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا جتنے جن ہیں اتنے آ جائیں، جتنے پتھر ہیں اتنے آ جائیں، لوگ جتنے ڈھیلے ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے درختوں کی شاخوں پہ کانٹے ہیں، اتنے آ جائیں، اور تم میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ نکلے، لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي، میں پھر بھی اکیلا ان کے خلاف جہاد کروں گا، انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس بنیاد پر وَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ أَفْضَلَ لِأَبِي بکر، کہا وہ جو بعد والی ہے انما ولیکم اللہ والی، اس سے جو پہلے ہے اس میں شان بڑی بیان کی گئی ہے، اور جس کی بیان کی گئی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب اس کا بھی رافضی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ آگے منتقل ہوا، اور یہ
ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مناظرے کی اصطلاح میں ارخائے عنان، کسی کی باگیں ڈھیلی چھوڑنا۔ ویسے تو ہو سکتا تھا کہ آپ کہتے نہیں پہلے یہاں اب فائنل کر، مان گیا ہے، آپ نے اس کو یہاں روکنے کی بجائے کہا کہ چلو جہاں تک جاتا ہے اس کو جانے دو۔ اس نے کہا فإن اللہ تعالی قال الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں اپنا رات اور دن کے وقت، ظاہری طور پر بھی اور چھپ کے بھی، دن رات، خفیہ اعلانیہ، کہا نازلت فی علی علیہ السلام، یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ آیت ہے، ان کی شان کتنی ہے۔ کان ماہو 4 دنانیر، ان کے پاس 4 دینار تھے، فانفق دینارا باللیل، ایک رات کو دے دیا اللہ کے رستے میں، و دینارا بالنہار، دوسرا دن کو دے